بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف، کیونکہ اس میں انسداد منشیات پر مذاکرے کا پروگرام بھی شامل تھا۔ اگر ایسے حریص لوگوں کا پتہ صاف ہو جائے تو پھر کسے چرس، افیم اور کوکین مل سکے گی اپنی زندگی میں؟ اگر کسی ایک آدمی کو بھی اس جرم میں پکڑوا سکی تو میں سمجھوں گی کہ میں نے اپنا مقصد پا لیا۔ میں ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ پھر سب سے پہلے مجھے سزا یاب کراؤ۔ اس بار وہ بری طرح چونکی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں قانون اور معاشرے کا مجرم ہوں۔ میں نے گمبھیر مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ اعتراف میں کسی کے سامنے نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں یہ جان کر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ میں بھی منشیات فروش ہوں۔ آپ جھوٹے ہیں، میں نہیں مان سکتی، وہ بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائی۔ آپ اس وقت جذبات کی رو میں بہکے ہوئے ہیں اور ہر قیمت پر مجھے اپنانے پر تل گئے ہیں، اسی لیے ناکردہ گناہوں کا بوجھ اپنے سر تھوپنے پر آمادہ ہیں۔ لیکن آپ بھول گئے ہیں، ورنہ شاید کسی قتل کا اعتراف کرتے۔ میں کسی چور، قاتل، بدماش یا شرابی کے ساتھ تو گزارا کر سکتی ہوں، لیکن کسی منشیات فروش کے ساتھ ہرگز نہیں۔ میری خاطر آپ اپنی ذات کو اتنا آلودہ نہ کریں۔ میں کماتا بھی ہوں، اڑاتا بھی ہوں، میں نے اگنیشن آن کرتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا، لیکن اپنی تنہائی میں کسی کو شریک سفر بنانے کے بارے میں کبھی نہ سوچ سکا، کیونکہ میں دوہری زندگی گزار رہا ہوں۔ میرا ظاہر کسی آئینے کی طرح شفاف ہے، لیکن باطن دھندلایا ہوا ہے۔ یہ نہ جھوٹ ہے اور نہ جذبات کی رو میں کہی ہوئی کوئی سرسری بات۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی جیسے میں اس کے لیے کوئی عجوبہ رہا ہوں۔ پھر اداس لیکن تحیر زدہ لہجے میں بولی، میرے لیے یہ بات ناقابل یقین ہے، لیکن آپ سنجیدہ ہیں۔ اگر مناسب سمجھیں تو دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ میں یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی یہ گفتگو ہمیشہ ایک راز بن کر میرے سینے میں دفن رہے گی۔ میں نے اگنیشن آف کر دیا۔ میرے ذہن میں اپنے ماضی کا ایک ایک لمحہ یوں مجسم ہونے لگا جیسے کسی اسکرین پر ان واقعات کی فلم چلا دی گئی ہو۔ حسرت زدہ گھرانے میں بڑی ماں اور دو ستیلے بھائیوں کے ظالمانہ سلوک سے ماں کی خودکشی تک میں نے اختصار کے ساتھ سارے واقعات اسے سنا دیے۔ وہ حیرت، صدمے اور بے یقینی کے عالم میں میری کہانی سنتی رہی، اور جب میں لاہور سے روانگی کا ذکر کر کے خاموش ہوا تو وہ پھریری لے کر چونک پڑی۔ یقین نہیں آتا، وہ غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں تو سمجھتی تھی کہ میری زندگی صدموں اور عدم تحفظ کا شکار رہی ہے۔ دوسروں کا ماضی ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ مرد ہوتے ہوئے بدترین امتحانات سے گزرے ہیں۔ سچ ہے کہ جب تک انسان دوسروں کے دکھوں کی راکھ نہ کریدے، اپنی یادوں کی چنگاریوں ہی میں سلگتا رہتا ہے۔ وہ میری زندگی کا پہلا باب تھا، میں نے بھاری لہجے میں کہا، جو مکمل شکست پر ختم ہو گیا، اور میں انسانیت کی اعلیٰ قدروں کو فراموش کر کے محض زندہ رہنے کی حیوانی خواہش دل میں لیے کراچی چلا آیا اور جرائم کے راستے پر پڑ گیا۔ بے یقینی کے اس دور میں ایک شخص نے معقول مستقل آمدنی کا سنہرا خواب دکھا کر مجھے اپنے چنگل میں لے لیا، اور آج تک میں اسی کے لیے کام کرتا چلا آ رہا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے میں چرس بیچتا تھا، اب ہیروئن کا کاروبار چلاتا ہوں۔ تو وہ پلاسٹک فیکٹری، وہ مجسم سوال بن گئی۔ ناجائز آمدنی کے لیے بس ایک جائز آرٹ سمجھ لو اسے، میں نے بوجھل مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی داغ بیل بھی کالے دن ہی سے ڈالی گئی تھی، اور آج وہ ایک با اعتبار ادارہ ہے۔ آپ تنہا ہیں۔ جب ایک آبرومند بنیاد قائم ہو گئی ہے تو منشیات فروشی سے کنارہ کش کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ تو سب سے بڑی لعنت ہے۔ اس کے شکار سسکتے ہوئے ڈھانچوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ کیا ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اتنی شدت کے ساتھ تو نہیں، لیکن سوچا ضرور ہے۔ میں نے کہا، میں خود اکتا گیا ہوں، الگ ہونا چاہتا ہوں، لیکن الگ نہیں ہو سکتا۔ جس دن اس ارادے کا اظہار کر بیٹھا، شاید وہ میری زندگی کا آخری دن ثابت ہو۔ وہ گہرا سانس لے کر بولی، تو کسی بڑے گروہ کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں آپ۔ مجھے آج تک یہی پتہ نہیں چل سکا کہ میں کن لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں۔ وہ بس ایک
آواز ہے جس کی میں برسوں سے تعمیل کرتا چلا آ رہا ہوں، نیچے والوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اوپر والوں سے لا علم ہوں۔ وہ پھر چونک پڑی، چند ثانیوں تک بے اعتباری سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی وہ ایک آواز ہے اور آپ اس دن کالج کے فنکشن میں ایک آواز ہی سن کر چونکے تھے، بلکہ میں خوفزدہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ تو کیا آپ کو سکندر علی کی آواز کی بنا پر شبہ ہوا تھا کہ وہی آپ سے کام لیتا رہا ہے؟ اب ہمارے راز مشترکہ ہیں، تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے آہستگی سے کہا۔ تمہارے کالج کے سووینیر میں میری فیکٹری کا تنہیتی اشتہار دیکھ کر وہ خائف ہو گیا تھا کہ کہیں میں نے اس کی تقریر سن کر اسے پہچان نہ لیا ہو۔ اسی شبے کی تصدیق یا تردید کے لیے اس نے ایک بہانہ تراش کر فنکشن کے بیرونی شرکاء کی فہرست مرتب کرائی تھی، اور تم نے فہرست سے میرا نام حذف کر کے مجھے ایک بہت بڑی دشواری سے بچا لیا، ورنہ وہ میرے پیچھے لگ گیا ہوتا۔ مگر آپ نے تو حوصلہ افزائی کے بجائے اسے میری غلطی قرار دیا تھا۔ میرے پے در پہ انکشافات نے اسے پریشان کر دیا تھا، مجھ سے یہاں تک کہا تھا کہ میں فہرست میں توسیع کرا دوں۔ میں دھیرے سے مسکرا دیا، وہ ابتدا تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس مرحلے پر تمہارے ذہن میں میری طرف سے کوئی شبہ پیدا ہو۔ توسیع کا مشورہ دینے کے بعد دوسری ہی سانس میں نے تمہیں اس کے مضمرات سے آگاہ کر کے روک بھی دیا تھا۔ اوہ خدایا، تو اس کا مطلب ہے کہ سکندر علی بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا ہے؟ میں نے اسے درمیان ہی میں ٹوک دیا، مردہ لوگوں کو برا نہیں کہتے۔ ہاں وہ مر گیا؟ وہ غیر ارادی طور پر تقریباً چیخ ہی پڑی۔ غنیمت یہ تھا کہ اس وقت اس ساحلی گوشے کی ویرانی کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا، ورنہ آس پاس سے کوئی بھی اس کی آواز سن کر ہماری طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ آج شام کے اخبارات میں اس کے قتل کی خبر موجود ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کس نے قتل کیا اسے؟ غزالہ کی سرسراتی ہوئی تجسس امیز آواز میں خوف کا عنصر پیدا ہو گیا۔ کوئی اور نہ وار کرتا تو شاید یہ کام میرے ہاتھوں سر انجام پاتا۔ غزالہ کا رد عمل دیکھتے ہوئے میں نے اس مرحلے پر سچ سے گریز کرتے ہوئے بے پروایانہ لہجے میں کہا، اگر میرے لیے ان لوگوں سے نجات دشوار ہے تو میں ان میں شامل رہتے ہوئے ان کی بیخ کنی تو کر سکتا ہوں، اب تو اس کی ضرورت نہیں رہی ہوگی، اس نے مستفسرانہ لہجے میں کہا۔ میں اس کی خام خیالی پر ہنس دیا۔ سکندر علی میرا سربراہ ہونے کے باوجود اس بساط کا ایک مہرہ تھا، اس کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی، اب وہی میری توجہ کا مرکز بنے گا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ کی تو کہانی ہی عجیب و غریب ہے، میرے لیے یہ بہت سنسنی خیز تجربہ ہوگا۔ آپ کے ساتھ کسی گروہ میں شامل ہو کر اس کے مفادات کے خلاف کام کیا جائے۔ میرے دل میں مسرت کی ایک لہر سی دوڑ گئی، اس نے بالواسطہ الفاظ میں اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا اور کار واپسی کی راہ پر ڈالتے ہوئے بولا، یہ لوگ بے حد منظم ہیں، خود اندھیرے میں رہ کر سارا کام چلا رہے ہیں، کوئی افتاد آتی ہے تو نیچے والے اس کا شکار ہوتے ہیں، قانون ان کے سامنے بے بس ہے۔ انہیں بے دست و پا کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی، لیکن یہ کامیابی بہت صبر آزما ہے۔ فی الحال ان کی صفوں میں اپنی جگہ برقرار رکھنے کے لیے مجھے ان کی ہدایت پر چلنا ہوگا۔ مجھے گھر کے قریب ہی اتاریں، آج بہت دیر ہو گئی ہے، اس نے کہا، لیکن کل شام میں گھر پر آپ کا انتظار کروں گی۔ ہمارے والدین کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ میں آج ہی انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گی۔ اس کا لہجہ قدرے تلخ ہو گیا، اس کے بعد اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی۔ ان کا خوف اس وقت تک تھا جب میں سنجیدہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پھر میری مصروفیات کے بارے میں گفتگو چھیڑ دی اور میں اس کے سارے سوالات کے درست جوابات دیتا رہا۔ پوری گفتگو میں میں نے اس سے صرف ایک ہی بات چھپائی تھی کہ سکندر علی کا قاتل میں خود تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس مرحلے پر اتنا بڑا انکشاف کہیں اس کا سارا جوش ہی ٹھنڈا نہ کر دے۔ غزالہ سے اس دو ٹوک گفتگو نے میری کائنات ہی بدل کر رکھ دی۔ یوں تو جب سے میں نے اسے پہلی بار
اپنے دفتر میں آبدہ کے ساتھ دیکھا تھا وہ میری نگاہوں میں سما گئی تھی اور میں اکثر اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا، لیکن اس کی خوشنودی حاصل ہو جانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری بے کیف زندگی میں اچانک رنگ ہی رنگ کھل اٹھے ہوں۔ اس سے پہلے میری زندگی میں صنف نازک کی کوئی وقت نہیں رہی تھی، ہمیشہ سے اسے ایک کھلونا سمجھتا آیا تھا۔ پھر جن کو میں نے جانا تھا ان کا کردار بھی کراہت امیز تھا، ظاہری چمک دمک اور سکوں کی کھنک کہیں بھی ان کے قدموں کی زنجیر بن جاتی تھی۔ ان سے وقتی بہلاوے کے علاوہ میں کبھی کوئی اسودگی حاصل نہیں کر سکا تھا، لیکن غزالہ نے پہلی بار مجھے چاہنے اور چاہے جانے کی لذت سے روشناس کیا تھا۔ اسے گھر کے قریب چھوڑنے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے پہلے میں بالکل ہی بے مقصد زندگی گزار رہا تھا۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے جذبوں اور تمناؤں کا مرکز صرف اور صرف میری ذات ہوتی، لیکن اب زندگی کے یہ تیور بدلنے والے تھے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ ہمارے درمیان کوئی دیوار باقی نہیں رہی تھی اور شاید وہ گھر سے باہر بھی میری سرگرمیوں میں ہاتھ بٹانے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ میں اس حسین شام کی یادوں میں کھویا ہوا بستر پر دراز تھا کہ اچانک ٹرانسمیٹر ریسیور پر کال سگنل موصول ہونے لگا۔ میں نے اپریٹس آن کر دیا۔ دوسری طرف سے C1 اپنی سی کنگ کے مقررہ کوڈ سے مجھے پکار رہا تھا۔ D2 ریسیونگ اوور۔ میں نے دوبارہ اس کی کال سننے کے بعد جواب دیا۔ تمہیں ان چیزوں کا طریقہ استعمال یاد ہے نا جو جیوا ہاؤس میں تمہاری تحویل میں دی گئی تھی؟ اوور، اس نے سوال کیا۔ یاد ہے، میں نے جواب دیا، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ ایکس رے مشین کا کیا مصرف ہوگا۔ اوور، وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال تمہیں جیوا ہاؤس پہنچنا ہے۔ 10 بجے MT300 پر کوئی اہم کال آئے گی۔ اوور، MT300؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ یہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو تم؟ اوور، مجھے سکندر علی سے معلوم ہو چکا تھا کہ MT300 ایک وسیع حیطہ عمل کا مواصلاتی اپریٹس تھا، لیکن C1 نے وہ سامان میرے حوالے کرتے ہوئے اس مخصوص نام کے بجائے اس کے لیے ٹرانسمیٹر کا نام استعمال کیا تھا، لہذا میں نے اس نام پر حیرت کا اظہار ضروری سمجھا تھا، کیونکہ وہ چالاک لوگ تھے اور ان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ کب اور کس طرح میرا امتحان لے بیٹھتے۔ MT300 وہ ٹرانسمیٹر ریسیور کہلاتا ہے جو میں نے جیوا ہاؤس پہنچایا تھا۔ 10 بجے تم اسے آن کر کے کال کے منتظر رہو گے۔ اوور، اور اس کا اینٹینا؟ اوور، میں نے سوال کیا۔ اس کا مائکروسکوپک اینٹینا بہت طاقتور ہے، اس کے لیے تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ اوور، لیکن وہ کال کس کی ہوگی؟ میں اسے کس طرح پہچانوں گا؟ اوور، تمہارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ کال MT300 پر آئے گی۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، مجھ سے جو کچھ کہا گیا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ اوور اینڈ آل۔ اپریٹس پر صرف ریڈیائی شور باقی رہ گیا تھا، لہذا میں نے اسے آف کر دیا۔ میں نے ریسٹ واچ دیکھی تو میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا تھا، لہذا میں نے لباس تبدیل کیا اور جیوا ہاؤس کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس عمارت کے محافظ اس وقت بھی اپنی جگہوں پر مستعد تھے۔ ان میں خوبی یہی تھی کہ کسی کی موجودگی یا غیر حاضری کی پرواہ کیے بغیر فرد شناسی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیتے رہتے تھے، لہذا پہلے ہی ہارن پر عمارت کا پھاٹک کھول دیا گیا۔ کار پورچ میں چھوڑ کر میں عمارت میں داخل ہوا اور کمرہ نمبر 3 کا قفل کھول کر بدقت تمام فوٹو سیل کی ذات سے بچ کر اندر داخل ہو گیا۔ مجھے اس حفاظتی آلے کی تنصیب کا علم تھا، لہذا میں تو اس کی ذات سے بچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ بے خبری میں اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے والا کوئی بھی شخص اس سے نہیں بچ سکتا تھا۔ اس کمرے میں ہر چیز جو کی توں موجود تھی، نہ کیسٹ پلیئر چلا تھا اور نہ خود کار کیمرے کی فلم کا نمبر تبدیل ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کمرے میں حسب توقع کسی قسم کی مداخلت نہیں کی گئی تھی۔ میں سگریٹ سلگا کر کمرے میں موجود سامان کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ خود کار کال ریکارڈر C1 اپنے ہاتھوں سے MT300 سے منسلک کر گیا تھا، لیکن اس طاقتور اپریٹس پر کسی رابطے کے آغاز سے پہلے اسے آن نہیں کیا گیا تھا۔ اس آلے میں
یہ خوبی تھی کہ اگر اسے آپریٹس کے ساتھ آن کر دیا جاتا تو MT300 پر پیغام وصول ہوتے ہی ریکارڈ چل پڑتا اور 3 منٹ بعد خود بخود رک جاتا۔ اس طرح میری غیر موجودگی میں بھی ان آلات پر میرے لیے ہدایت چھوڑی جا سکتی تھی۔ ٹھیک 10 بجے میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ آپریٹس آن کر دیا۔ وزنی آہنی آلے پر مختلف علامتی روشنیاں نمودار ہوتے ہی بند کمرے کی محدود فضا میں ریڈیائی لہروں کا دھیما دھیما شور گونجنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ اس بار تنظیم کے بڑوں میں سے کوئی مجھ سے مخاطب ہونے والا تھا اور یہ میرے لیے ایک نیک شگون تھا۔ B1 کالنگ فار D1 اوور۔ کچھ ہی دیر بعد ریڈیائی شور میں ایک دھیمی اور سپاٹ مردانہ آواز ابھری جس کا ایک ایک لفظ واضح تھا۔ D1 ریسیونگ سر، اوور۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ بٹن دبا کر اپنا جواب نشر کیا۔ پھر فوراً ہی مجھے اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا کہ مراتب کا تعین میں نے اپنے اندازے سے کیا تھا جس کی تصدیق سکندر علی سے ہوئی تھی، جبکہ تنظیم کی طرف سے مجھے کچھ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپس میں بڑے چھوٹے کی کیا شناخت ہوگی۔ بس اس رویے کا ایک ہی جواز ہو سکتا تھا کہ D1 کے طور پر میں پہلے B4 کو جواب دیتا، لہذا B1 بھی مجھ سے افضل ہو سکتا تھا۔ لیکن دوسری طرف سے میرے اس انداز پر توجہ نہیں دی گئی۔ حالات ایک دم بگڑ گئے ہیں۔ ریسیور پر وہی دھیمی اور سپاٹ آواز گونج رہی تھی، B4 کو ہلاک کر دیا گیا ہے، کچھ لوگ ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں، اب سب کو محتاط رہنا ہوگا۔ کل نیشنل ہائی وے سے ٹرک نمبر PR039 کے ذریعے ایک بڑی کھیپ آ رہی ہے۔ تمہارے آدمیوں کو ٹھیک 5 بجے 18ویں سنگے میل پر سیاہ رومال لہرا کر اسے روکنا ہے۔ ڈرائیور مرغ زریں کا حوالہ دینے والے کی ہدایت پر عمل کرے گا۔ اس مال کی فوری تقسیم کے بعد تم لوگوں کو کنارہ کش ہو جانا ہے۔ باقیہ ہدایت بعد میں ملیں گی۔ اس دوران میں تم MT300 پر ہر شام 7 بجے سے 7:30 بجے تک موجود رہو گے، اوور۔ میں سمجھ گیا سر، میں نے سعادت مندانہ لہجے میں جواب دیا، لیکن یہ نہیں سمجھ سکا کہ B4 کے دشمن کون ہو سکتے ہیں۔ ویسے آج شام کے اخبارات میں سکندر علی کے قتل کی خبر شائع ہوئی ہے، اس سے تو B4 کا کوئی تعلق نہیں تھا، اوور۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرت ہو کہ وہی تمہارا B4 تھا۔ یہ B1 کا جواب سنتے ہی میرے لبوں پر آسودہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی ایک بڑی غلطی کی سزا بھگتی ہے۔ اگر اس کا فیصلہ التوا میں نہ ڈالا جاتا تو شاید قاتل کبھی اس تک نہ پہنچ پاتا۔ اب فکر اس بات کی ہے کہ قتل سے پہلے اس نے B4 سے نہ جانے کیا کچھ اگلوا لیا ہو، اوور۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ فیصلہ التوا میں ڈالنے کا کیا مطلب تھا۔ B1 کو خلش تھی کہ اس نے یا اس سے اوپر والوں نے فوری سزا کے بجائے سکندر علی کو زندہ کیوں رکھا۔ اگر طارق کی طرح اسے بھی مار دیا گیا ہوتا تو کم از کم باہر کا کوئی آدمی اس پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکتا۔ ہم محتاط رہیں گے سر، میں نے جواب دیا۔ طارق کے بعد ہم کو دوسرا صدمہ پہنچا ہے، یہ اوور۔ طارق معمولی آدمی تھا، لہجہ قدرے بگڑ گیا، اس کا صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ B4 کی اہمیت کسی فوری فیصلے میں مانے رہی۔ بہرحال ان باتوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ حالات کی نزاکت کے پیش نظر تمہیں فوری طور پر اختیارات دیے جا رہے ہیں، اب تم براہ راست میرے تابع ہوگے۔ C1 تمہاری ہدایت اور مشوروں کے مطابق تم سے تعاون کرتا رہے گا۔ نچلے درجے پر مال کی تقسیم کا کام D2 کے سپرد کر دو۔ اب تم B4 اور وہ D1 کہلائے گا، لیکن اسے اپنا نمبر 2 منتخب کرنے کی ضرورت نہیں۔ بدستور دوسرے لوگوں سے براہ راست کام لیتا رہے گا، اوور۔ لیکن فی الحال تو کل کی کھیپ کے بعد کوئی کام ہی نہیں رہے گا، اوور۔ D2 کے نیچے والوں کو اس صورتحال کا اندازہ نہ ہونا چاہیے، انہیں خوبصورتی سے الجھائے رکھنا ہوگا۔ یہ معاملہ میں تمہاری ثبابدید پر چھوڑتا ہوں۔ اس وقت شہر میں سکون ہے، لیکن ایڈکشن کیور سوسائٹی ہمیشہ انسدادی سرگرمیوں میں پیش رہی ہے۔ سرکاری لیول پر بھی اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ تمہیں عطیات دے کر اس میں رسوخ حاصل کرنا ہے۔ سکندر علی اس کا حیات رکن بنا ہوا تھا۔ فرصت کے اوقات میں تم اس طرف توجہ دینے کے ساتھ ایشلے ہاؤس کے لیے آدمی تیار کرو، کیونکہ
اگلے ہفتے مال روانہ ہونا ہے اوبر۔ بہتر سر، میں نے جلدی سے کہا، شاید آپ کو ماہرین کے اجلاس کی رپورٹ مل گئی ہوگی۔ وہاں جرمن نمائندے نے انکشاف کیا تھا کہ ڈاکٹر پی جے ڈالٹن کو مومن خان کے لیے کام کرنے پر آمادہ کرنے والی برطانوی نژاد لڑکی کا نام ویرا لائٹ تھا، جبکہ ٹوکیو میں مجھ سے معاملہ طے کرنے والی کا بھی یہی نام تھا۔ یہ نقطہ مسلسل میرے ذہن میں چبھ رہا ہے اوبر۔ سوچنا اچھی بات ہے، لیکن تم فضول بات پر سر کھپا رہے ہو۔ اسے ملنے والی فرضی نام سے سفر کر رہی تھی۔ اگر ایشلی ہاؤس والوں کو رسائی مومن خان جیسے لوگوں تک ہوتی تو وہ ہم سے کاروبار کر رہے ہوتے۔ اس کا جواب منطقی تھا، لیکن میرا ذہن اس عجیب و غریب یکسانیت کو اتفاق تسلیم کرنے پر بھی آمادہ نہ ہو سکا۔ اس کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس بات کو اہمیت دینے کو تیار نہیں، لہذا میں نے مزید کسی سوال کا ارادہ ترک کر دیا۔ شاید تم نے غور نہیں کیا کہ اس اجلاس میں شروع سے آخر تک بے سروپا گفتگو ہوتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا، بڑی طاقتوں کا بس چلے تو وہ دنیا میں رونما ہونے والی قدرتی آفات کا الزام بھی ایک دوسرے پر عائد کرنے لگے۔ اب تم ایک نمبر نوٹ کر لو، یہ لاہور کا نمبر ہے۔ اس کے الفاظ سنتے ہی میرا دل کھوپڑی میں دھمکنے لگا، اور جب اس نے نمبر بتایا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس نمبر پر میں ایک بیمار اور عمر رسیدہ عورت سے بذات خود گفتگو کر چکا تھا۔ اس پر انتہائی ہنگامی ضرورت کے تحت تم رات 1 سے 3 بجے تک اپنے کوڈ کے تحت کوئی بھی پیغام دے کر ہدایت لے سکتے ہو۔ یہ خیال رہے کہ یہ نمبر بدترین حالات میں رہنمائی کے لیے ہے۔ بلا وجہ رابطے کی کوشش کرو گے تو عطاب کو دعوت دو گے۔ عام حالات میں MT300 پر مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ انہی موضوعات پر مختصر سی وضاحتی گفتگو کے بعد B1 نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرے لیے وہ کال بہت اہم ثابت ہوئی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ سکندر علی کے قتل نے انہیں بوکھلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ حفظ ما تقدم کے طور پر کاروبار سے عارضی طور پر دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن ان کے عزائم بدستور بلند تھے۔ دوسری طرف ویرا لائٹ کے نام کی 2 جگہ موجودگی نے مجھے جس الجھن میں ڈالا ہوا تھا وہ اوپر والوں کو بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن B1 نے اس نقطے کو جس سرسری انداز میں بھگتانے کی کوشش کی تھی، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ عقل سے بالکل عاری ہے، مگر وہ تنظیم کا ایک ذمہ دار رکن تھا۔ اپنے نازک فرائض کی بنا پر اس کی ذہانت ہر شعبے سے بالا تر تھی۔ اس سے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ وہ مجھے اس راز میں شریک کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ویرا لائٹ اور اس کی سرگرمیاں اس وقت میرے لیے ثانوی نوعیت کی تھیں۔ فوری اہمیت اس بات کی تھی کہ ان لوگوں کا طریقہ کار بتدریج سامنے آتا جا رہا تھا۔ شہر میں باہر سے مال کی ترسیل براہ راست B1 کی ذمہ داری تھی۔ شہر پہنچنے تک ڈرائیور کو بھی علم نہ ہوتا کہ دوسرے مال میں چھپائی ہوئی ہیروئن کہاں پہنچانی ہے، بلکہ مجھے تو یہ بھی شبہ ہونے لگا تھا کہ ڈرائیور کو کچھ خاص تھیلیوں کا علم تو ہو سکتا تھا، لیکن یہ معلوم نہ رہا ہو کہ وہ بالائی علاقے سے ان تھیلیوں میں کیا لے کر چلا ہے۔ پھر شہر سے 18 میل پرے C1 کے آدمی ڈرائیور سے مل کر کسی محفوظ مقام پر مال کے تھیلے حاصل کر لیتے، اور انہی میں سے کوئی وہ مال جیوا ہاؤس میں جہانگیر کے حوالے کر دیتا۔ ایک طرف پولیس، آبکاری اور دوسرے سرکاری محکموں کی زد سے محفوظ رہتے ہوئے یہ غیر قانونی مشاغل جاری تھے، اور دوسری طرف ایڈکشن کیور سوسائٹی جسے نیک نام اداروں میں گھس کر سرکاری اور نجی رجحانات پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ غزالہ میرے ساتھ مل کر اس صورتحال سے لطف اندوز ہوگی، اور اس کے ساتھ مل کر میں اس تنظیم میں آخرکار ایسے منصب تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا جہاں میرے ایک اشارے پر سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ A2 کے بارے میں بھی معاملہ صاف ہو گیا تھا۔ شاید سکندر علی کو بھی وہ نمبر کسی آڑے وقت کے لیے دیا گیا تھا، لیکن میں اس کی ڈائری سے وہ نمبر لے اڑا۔ نمبر لاہور ہی کا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ خود کو مریض اور تنہا ظاہر کرنے والی عورت کا دامن صاف نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے خود کہا تھا کہ وہ کسی مرد کے بغیر اس نمبر والے مکان میں رہتی ہے، اور میں اس کے التجا امیز
لب و لہجے سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ رات کے 1 سے 3 بجے کے دوران یا تو وہ خود A2 کے روپ میں پیغامات وصول کرتی تھی یا پھر رات کی تاریکی میں اس کا کوئی شناسا وہاں پہنچ کر اپنے معمولات نپٹاتا تھا۔ صورتحال جو بھی رہی ہو، C1 کے علاوہ ایک اور چہرہ میرے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ اب یہ میری سہولت پر منحصر تھا کہ میں اس پر کب ضرب لگانے کا فیصلہ کروں۔ جہاں تک ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ نامی کاروباری ادارے کا تعلق تھا، میں نے اسے بلا دیا تھا۔ اس کے بارے میں لاہور پہنچے بغیر چھان بین آسان نہیں تھی۔ MT300 سے منسلک کال ریکارڈر آن کر کے میں نے وہیں سے اپنے آپریٹرز پر C1 سے رابطہ قائم کیا اور اسے اگلے دن آنے والے مال کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ مال 10 بجے جیوا ہاؤس پہنچایا جائے، کیونکہ جہانگیر سے اگلی رات 8 بجے سے پہلے معمول کے مطابق رابطہ پیدا کرنا ممکن نہیں تھا۔ C1 نے میری ہدایت بہت سکون سے سنی۔ اس کا کوئی جواب ایسا نہیں تھا جس میں بالادستی کے خاتمے کی جلاہٹ پوشیدہ ہوتی، نہ ہی اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں مقررہ وقت پر کال وصول کر سکا تھا یا نہیں، اور اگر بات ہوئی تھی تو اس کا موضوع کیا رہا تھا۔ اس سے بات کرنے کے بعد میں 3 نمبر کمرے سے نکل آیا۔ میں اپنے خیالات کی رو میں کھویا ڈرائنگ روم میں پہنچا تو میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے، کیونکہ کمرے کے وسط میں جیوا ہاؤس کا ایک محافظ مجھ پر پستول تانے کھڑا تھا۔ 3 نمبر ممنوع علاقہ ہے ڈینی صاحب، تم ادھر کیوں گئے تھے؟ اس نے سرد اور لا تعلقانہ لہجے میں سوال کیا۔ اسے پستول بدست دیکھ کر پہلے تو میری کھوپڑی ہی بڑک اٹھی تھی، لیکن اس کا سوال سنتے ہی میرا غصہ ابلنے سے پہلے ٹھنڈا پڑ گیا۔ اگر وہ ممنوع ہے تو تم نے اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ احکام سب کے لیے ہیں، وہ اسی لہجے میں بولا۔ ہمیں علم نہیں تھا کہ تم خلاف ورزی کی نیت لے کر آئے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ اب تمہیں باس کی آمد تک یہیں ہماری قید میں رہنا ہوگا۔ میں پورے اختیار کے ساتھ 3 نمبر میں گیا تھا۔ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے میں نے نرم لہجے میں کہا، جہانگیر سے بات کر لو، تمہیں خود ہی غلط فہمی کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہمیں ان کے گھر فون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ دوسرا اس کے قریب مشینی انداز میں خاموش اور ساکت کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنی حماقت پر تاؤ آنے لگا۔ اگر میں C1 کا پیغام ملتے ہی جیوا ہاؤس کی طرف دوڑ لگانے سے پہلے جہانگیر سے بات کر لیتا تو وہ محافظوں کو باخبر کر دیتا اور یوں صبحگی کی نوبت نہ آتی۔ میں بات کرتا ہوں اس سے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور فون کی طرف بڑھ گیا۔ نمبر ملتے ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ بولنے والا جہانگیر خود تھا۔ میں نے بلا کسی تمہید اسے بتا دیا کہ میں اس وقت جیوا ہاؤس کے کمرہ نمبر 3 میں داخلے کے جرم میں محافظوں کی حراست میں ہوں۔ تم وہاں کیوں گھسے؟ جہانگیر کی آواز میں تشویش امڑ آئی۔ وہ ممنوع علاقہ ہے۔ غنیمت ہے کہ سلمہ اس وقت لاہور سے آئے ہوئے کچھ مہمانوں کے ساتھ فلم دیکھنے گئی ہوئی ہے، ورنہ میں تم سے کھل کر بات بھی نہ کر پاتا۔ حکم کی تعمیل کی ہے میں نے کنکھیوں سے چند قدم دور کھڑے ہوئے محافظوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر آواز دھیمی کر کے بولا، تم چاہو تو تصدیق بھی کر سکتے ہو، شاید میرے لیے کسی خطرناک کام کا آغاز ہو ہی چکا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ غلط بیانی ثابت ہو گئی تو میں خود تمہیں دیکھ لوں گا۔ اس کا لہجہ تنبیہ امیز ہو گیا۔ میں تمہاری کسی حماقت کی وجہ سے اپنی گردن نہیں پھنسواؤں گا، تم بے فکر رہو۔ غلط بیانی ثابت ہو تو گولی ہی مار دینا، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ ریسیور پر جہانگیر کا گہرا سانس ابھرا، پھر آواز آئی، اچھا ریسیور نورے کو دے دو۔ نورا ریسیور کان سے لگائے چند سیکنڈ تک دوسری طرف سے ہدایت سنتا رہا، پھر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے ساتھی نے اپنا پستول جھکا لیا اور میں تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ جہانگیر نے میری ہمدردی میں مجھ سے کسی خطرناک مہم کا اظہار کر کے میرے لیے ایک ایسا بہانہ فراہم کر دیا تھا جو اس وقت 3 نمبر میں میرے داخلے کا مؤثر جواز بن گیا تھا، ورنہ دوسری صورت میں جہانگیر میری طرف سے کھٹک سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میں کار چلاتے ہوئے پہلے موڑ سے گھوما تو ایک اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ویران سڑک پر ایک عورت کو کھڑے دیکھ کر چونک پڑا اور اگلے ہی لمحے میرے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئیں، کیونکہ وہ چہرہ
نہ صرف میرا شناسا تھا بلکہ وہ ہاتھ ہلا کر گاڑی رکوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ علاقہ اتنا مصروف اور محفوظ نہیں تھا کہ اتنی رات گئے کوئی جوان عورت ویران سڑک پر یوں تنہا نکل پڑنے کی ہمت کرتی۔ اگر وہ کسی سے مل کر لوٹ رہی تھی تو اس کے میزبان کو عورت ہونے کے ناطے اس کے ساتھ کم از کم اتنی اخلاقی مروت برتنا چاہیے تھی کہ اسے کچھ دور مصروف شاہراہ تک چھوڑ دیتے جہاں سے بآسانی کوئی سواری مل سکتی تھی۔ میرے لیے یہ فرض کرنا محال تھا کہ کار نشینوں کی اس آبادی میں اس کے ملاقاتی اس وقت اپنے اخلاق کے مظاہرے کے لیے کسی کار سے محروم رہے ہوں گے۔ جیوا ہاؤس سے یوں تو شہر جانے والی مصروف شاہراہ پر نکلنے کے کئی راستے تھے، لیکن وہاں سڑک خراب تھی یا راستہ طویل تھا۔ اس وجہ سے جیوا ہاؤس میں آمد و رفت کے لیے مجھ سمیت ہر ایک وہی راستہ اختیار کرتا تھا۔ مجھے فوری طور پر یہی خیال ہوا کہ وہ میری واپسی کے انتظار میں وہاں کھڑی تھی اور اس نے میری گاڑی پہچان کر ہی رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کا مقصد جو کچھ بھی ہو، اسے پہچانتے ہی میرے ذہن میں تجسس بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے قریب گاڑی روک کر پیسنجر سیٹ کی کھڑکی کا شیشہ اتار دیا۔ آپ شہر جا رہے ہوں تو مجھے بھی راستے میں اتار دیں۔ کھڑکی تک جھک آیا اور کار میں دھیمی دھیمی خوشبو کی آنچ گردش کرنے لگی۔ مقدر کی عجیب ستم ظریفی تھی کہ چند ہی دن میں اس سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا، لیکن اس کے لیے میرا چہرہ تک نا آشنا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ پھرتی سے دروازہ کھول کر میرے برابر والی نشست پر جم گئی۔ میں نے آہستہ سے کار آگے بڑھا دی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔